عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑا دکھ ہے. ہم سب کی زندگی، پہلے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اکثر زندگی، لیکن اب دیکھا جائے تو ساری کی ساری زندگی فقط اس ارادے پر اور اس سوچ پہ گزرتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم نے زندگی کا ایک سال بھی، ایک ماہ بھی، بلکہ ایک دن بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارا. فقط یہی سوچ ہمارے دلوں میں بیٹھی رہی کہ ایسا کریں، ایسا نہ کریں، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. اور جدید سائنس کے ڈاکٹرز حضرات کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ شخص عقل میں، سمجھ میں، شعور میں ابھی کچا ہے کہ جس نے اپنی زندگی اس داؤ پہ لگائے رکھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے اپنی مرضی سے کچھ نہ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالغ ہو کر بھی ابھی بچہ ہے، عقل میں کچا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنی مرضی سے وہ زندگی نہیں گزار سکا. اور علماء کا یہ موقف ہے کہ ایسا شخص جس نے لوگ کیا کہیں گے پر اپنی زندگی گزاری، وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکے گا. زندگی کے کسی حصے میں بھی لوگوں کی سوچ کے مطابق کئی دفعہ وہ سچ کو جھوٹ بنا بیٹھے گا اور کئی دفعہ جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھے گا. ایسا شخص سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکے گا. حتیٰ کہ وہ بندہ جس نے اس سوچ پر زندگی رکھی، وہ اپنی ذات کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ میں کیسا ہوں، اپنی طرف سے نہیں فیصلہ کر سکے گا. اور یہ بھی جدید ریسرچ کے اندر آیا کہ وہ شخص اگرچہ خود خوبصورت ہو اور لوگوں میں سے کوئی شخص اسے کہہ دے کہ تو بدصورت ہے، اسے یہ دکھ لے کے بیٹھ جائے گا کہ میں تو بدصورت ہوں، حالانکہ حقیقت میں ہے خوبصورت. لوگ کیا کہیں گے کا اثر اس کی زندگی پہ پڑ جائے گا. اور اگر حقیقت میں بدصورت ہو اور لوگ اسے کہہ دیں تو خوبصورت ہے، وہ بالکل بے فکر ہو کے سکون کے ساتھ بیٹھ جائے گا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، کیونکہ لوگوں نے مجھے خوبصورت کہہ دیا. اس بیس پر ہماری زندگی پر بہت زیادہ یہ لفظ اثر انداز ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے کہنے پر اپنی زندگی کو بدلنا اور ڈھالنا شروع کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے. اس پر ہماری زندگی چینج ہوتی گئی. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ جس وقت قمیض چھوٹی ہو جاتی تو چھوٹا سا بچہ بھی اسے نہ پہنتا، اس سوچ پر کہ لوگ کیا کہیں گے کہ چھوٹا قمیض پہنا ہوا ہے، کوئی لنڈا چولا ہی نہیں پایا. لیکن آہستہ آہستہ یہ فیشن میں داخل ہو گئے. اب لوگ اسے اچھا سمجھنے لگے تو اب ہر کوئی فیشن کے طور پر جو ہے گھٹنوں سے گٹ یعنی ایک بالشت قمیض اوپر تک سلواتا ہے. وہی چیز جو پہلے عیب تھی، وہی چیز اب جو ہے فیشن بن گئی، صرف اس لفظ کی بیس پر کہ لوگ کیا کہیں گے. اگرچہ دنیاوی معاشرے کے اندر بھی ہر طبقے نے، میں نے یہ دیکھا، یعنی وہ سکالرز ہوں، پروفیسرز ہوں، ٹیچر ہوں، ڈاکٹرز ہوں، ان حضرات نے بھی اس لفظ پر یعنی اٹیک کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری زندگی کو خراب کرنے والی چیز ہے. اور مذہبی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی یہ چیز ہمارے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ ٹکراتی ہے، کیونکہ جس شخص نے اپنے نظریے میں یہ چیز شامل کر لی، لوگ کیا کہیں گے، وہ شخص کبھی دین پر نہیں چل سکے گا. اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو پیدائش سے لے کر وصال شریف تک، یعنی جو سارا اسلام کا نصاب بنا، اس ساری زندگی کے اندر اگر ہم مختصراً دیکھتے جائیں تو ساری زندگی کو رب نے اسی رنگ میں بنایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نظریے کو حضور نے رد کیا. اور اللہ نے زندگی کو انداز بھی یہی دیا کہ اس لوگ کیا کہیں گے والی زندگی کو اور اس لفظ کا توڑ ہوتا جائے. آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جس عورت کی شادی کے بعد بچہ پیدا ہونے سے پہلے سال میں ہی خاوند مر جائے، لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ بد نصیب عورت ہے، اس عورت کا بخت برا ہے. اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ آنے والا بچہ بڑا بد نصیب تھا کہ جس کے آنے سے پہلے پیو کا سر لے گیا، ایسا کہنا شروع کر دیتے ہیں. قدرت خداوندی کا انداز دیکھو. پیغمبر آخری تھے صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ نے حضور کو دنیا پہ بھیجا تو لوگ کیا کہیں گے کہ نظریے کا رد کیسے کیا کہ کائنات کی عظیم ماں تھی اور ان کی شادی کے پہلے سال حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب کسی میں جرت ہے کہ اس خاتون کو کہہ سکے کہ معاذ اللہ یہ بد نصیب خاتون ہے، اس سے بڑھ کر تو نصیب والا کون ہے؟ تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ نظریے کا یہیں سے رد ہو گیا۔ پھر ان کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ بچہ دنیا پہ ابھی نہیں آیا کہ ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب معاذ اللہ کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ اس بچے کے بخت میں کوئی کمی تھی؟ معاذ اللہ ہرگز ایسا نہیں۔ اس مقام پر بھی لوگ کیا کہیں گے کہ نظریے کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رب ذوالجلال نے یوں کاٹا کہ لوگ کہیں گے کہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ آگے دیکھیے 6 ماہ کے عرصے میں حضور کی والدہ 6 سال کے عرصے میں حضور کی والدہ فوت ہو رہی ہے۔ اب رب وہ ذات کہ جس کا دعویٰ ہے کہ مجھے اپنے اس محبوب سے محبت ہے، اس محبوب کو بغیر ماں اور باپ کے چھوڑ دیا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ نظریے کے تحت تو یہاں پہ بھی اعتراض بنتا تھا کہ عجیب محبت ہے کہ اپنے محبوب کو اکیلا چھوڑ دیا، لیکن رب ذوالجلال نے ایسا کیا تاکہ لوگ کیا کہیں گے کہ نظریے کی اور اس لفظ کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ جب رب نے اپنے محبوب کے حوالے سے بھی اس لفظ کو توڑ کے رکھا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا 6 سال کے عرصے میں جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ نے پرورش جس خاتون کی گود میں پائی وہ ام ایمن ایک حبشی خاتون تھی، حبشہ سے آئی تھی، سیاہ رنگ کی، موٹے ہونٹوں کی، گھنگریالے بالوں کی، مطلب جس کو جو ہے معاشرے میں حسین نہیں سمجھا جاتا، ایسی ماں کی گود میں حضور علیہ السلام نے پرورش پائی اپنی ماں کے وصال پا جانے کے بعد۔ اور یہ خاتون حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وراثت میں حضور علیہ السلام کے حصے میں آئی تھی، اور جس وقت حضرت آمنہ کا وصال ہوا تھا انہوں نے اپنے بچے کو ان کے سپرد کر دیا تھا کہ تم نے میرے بچے کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اب اگلی زندگی کا حصہ حضور علیہ السلام نے اس ماں کی گود میں گزارا۔ اب ماں کا اس حال میں ہونا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا عظیم بچہ اور ایسی ماں کی گود میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ایسی ماں کی گود میں پرورش دی تاکہ یہاں سے بھی اسی نظریے کا رد ہو جائے کہ لوگ کیا کہیں گے والی سوچ کو سوچنا بھی نہیں ہے کہ اس معاملے میں کیا صورتحال ہے۔ اور پھر اسی پرورش کا نتیجہ اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے دی ہوئی دین کی آگاہی اور علم کے حوالے سے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، 2 ساتھیوں میں لڑائی ہو گئی حضور کے سامنے تھوڑا فاصلے پر، تو ایک نے لڑتے ہوئے دوسرے کو یہ گالی دی، یبن السودا، اور ایک کالی ماں کے بیٹے۔ اب لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں انسانی تقاضے کے مطابق، لیکن جب یہ لفظ حضور نے ایک شخص کی زبان سے دوسرے کو بطور طعنہ کے سنا کہ کالی ماں کے بیٹے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضور اٹھ بیٹھے اور سیدھے ہو کر سرکار نے 3 دفعہ یہ جملہ بولا، فرمایا لقد طفح الکیل، لقد طفح الکیل، لقد طفح الکیل۔ فرمایا وہ کہنے والے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میرے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا، میرے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ 3 دفعہ یہ کہہ کر فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیکم انا ابن البیداء و ابن السوداء۔ فرمایا میں محمد ہوں، تمہارا نبی ہوں، تمہارا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے سفید ماں کا بیٹا بھی بنایا ہے اور کالی ماں کا بیٹا بھی بنایا ہے۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار کسی سفید ماں کے بیٹے کو کوئی فضیلت نہیں ہے کالی ماں کے بیٹے پر، کیونکہ رب نے مجھے دونوں مائیں عطا فرمائی ہیں۔ اس واسطے یہاں سے بھی لوگ کیا کہیں گے کہ نظریے کا رب کریم جل شانہ نے رد کیا۔ اللہ کریم نے حضور کی زندگی کا ایک ایک حصہ اسی نظریے کے رد کے اعتبار سے حضور نے گزارا۔ آگے چلیے، جس وقت سیدہ کے وصال کے بعد آپ نے دادا جان کے پاس پرورش پائی، دادا جان کے بعد آپ جناب ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ جناب ابو طالب کی معاشی حالت کمزور تھی، مال کے اعتبار سے آپ کے بال بچے بھی تھے، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی پرورش میں آ گئے، جن کا اپنا گھر مشکل سے چلتا ہو، ان کے گھر ایک اور بچہ یتیم کفالت کے لیے چلا جائے تو ان کے لیے کافی مشکل کا باعث بنتا ہے۔
رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جو انداز اختیار کیا وہ بھی بڑا پیارا تھا۔ روایات میں آتا ہے جناب ابو طالب کو حضور نے کہا تھا کہ مکہ شہر کے لوگوں میں جن کی بکریاں ہیں ان سے بات کیجئے، میں ان کی بکریاں چراؤں گا، جو اجرت ملے گی چاچا جی تمہارے گھر کے خرچے میں شامل کی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے حضور کو پالا ہے، ظاہر اگرچہ ایسا ہے، حقیقت دیکھی جائے تو حضور نے ابو طالب کے گھرانے کو پالا ہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب دسترخوان پہ حضور موجود ہوتے تھے تو جو کھانا آتا تھا وہ سب کو پورا ہو جاتا، لیکن جس دن حضور نہیں ہوتے تھے کھانا تھوڑا ہو جاتا تھا، تو سرکار کی برکت ان کو ملی۔ اس بات کے عرض کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک شخص چچے کے گھر میں پرورش پائے، کبھی دادا کے گھر میں جائے، کبھی ماں کے پاس، مطلب مختلف گھروں میں پرورش پائے، تو لوگ کیا کہیں گے کا نظریہ تو یہاں پر بھی اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، لیکن رب نے یہ انداز اپنے محبوب کے ساتھ اپنایا تاکہ لوگ یہاں پہ چپ رہیں اور لوگ کیا کہیں گے والی سوچ یہاں سے بھی ٹوٹ جائے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جوانی کی عمر شریف کو پہنچے، سرکار کی عمر شریف 25 سال تھی، حضور کا نکاح ہونا تھا، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی مالدار خاتون تھیں، انہوں نے پیغام بھیجا حضور کے نام کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف ہے 40 سال، بیوہ ہو چکی ہیں، یعنی بیوہ خاتون عمر 40 سال اور رشتہ کن سے 25 سال کے ایک جوان سے۔ اب اس مقام پہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے والے لفظ کا رب نے کیسا کچومر نکالا۔ اس مقام پر اب ہماری سوچ میں تو اس رشتے کو کیا قبول کیا جائے گا؟ 25 سال کے بچہ 40 سال کی عورت سے رشتہ کرے اور وہ بھی بیوہ پہلے ہو چکی ہو، اس مقام پر لوگ کیا کہیں گے کہ سوچ بالکل نہ کرے گی، نفی میں جواب دے گی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی پہلی شادی اس خاتون کے ساتھ کرا کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں اپنی زندگی گزارتے ہوئے کبھی یہ نہ دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، رب ذوالجلال نے تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی ایسا بنایا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے والی سوچ کو حضور نے زندگی کے ایک ایک پہلو میں توڑا، رد کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ آگے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی تھی جو کنواری تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، باقی ساری بیویاں بیوہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اب ہمارے معاشرے میں بیوہ کا آگے نکاح کرنا برا سمجھا جاتا ہے، کسی نوجوان عورت کا خدا نخواستہ خامد فوت ہو جائے، اس کے بچے بھی ہوں تو لوگ کیا کہیں گے کی سوچ تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کو نئی شادی نہیں کرنی چاہیے، برا سمجھتے ہیں لوگ اس عورت کی شادی کرنے کو، اور جو عورت بیٹھ جائے مطلب کہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنی، لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی تھی۔ اب اس اچھائی میں ہو سکتا ہے عورت ذات ہے، اس سے ہو سکتا ہے گناہ سرزد ہو جائے، لیکن معاشرہ اتنا عجیب سوچ کا مالک ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کی سوچ میں وہ بیچاری اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں، اور وہی برادری جو تانے دینے میں آگے آگے ہے، اس نے کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ ہم اس کو شادی کرنے سے برا کہہ رہے ہیں، اس کے بچوں کو تو سنبھال لیں، لیکن اس کے بچوں کو کوئی نہیں سنبھالتا، اور تانا دینے میں یہ ہے کہ وہ آگے شادی نہ کرے، اور وہ بیچاری لوگ کیا کہیں گی کی سوچ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شادیاں بیوہ سے کر کے لوگ کیا کہیں گے کی سوچ کو رد کیا کہ کون کہتا ہے کہ بیوہ آگے شادی نہیں کر سکتی۔ سرکار نے 10 شادیاں بیوہ خاتون سے فرمائی تھی۔ میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی مبارک کے آخری سال تھے، بڑھاپا شریف تھا، تو آپ نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی۔ کسی نے کہا حضرت اس وقت آپ کو شادی کی کیا ضرورت؟ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے علم کے مطابق میں نے
اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا، اور میرے خیال میں یہ سنت رہتی تھی، قمر الدین نے کسی بیوہ سے نکاح نہیں کیا تھا۔ اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سنت بھی اپنے نبی کی زندہ کر کے دنیا سے جاؤں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ بھی اس سوچ کو رد کرتا ہے۔ اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، عام طور پر یہ آیت ختم نبوت کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیت کا شان نزول پڑھیے تو یہ آیت بھی لوگ کیا کہیں گے کہ نظریے کے رد کے لیے اتری۔ حضور کے پاس ایک صحابی آپ کے بحیثیت غلام رہتے تھے، ان کا قصہ میں نے کئی دفعہ سنایا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفاداری کی بیس پر یہ اعزاز بخشا تھا کہ سرکار نے فرمایا تھا یہ زید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، یعنی حضور نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ عرب میں ایک رواج تھا غلط، وہ یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو اصلی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، وراثت میں بھی، پردے کے معاملات میں بھی اور باقی سارے معاملات میں بھی منہ بولا بیٹا اور سگا بیٹا ایک جیسا سمجھا جاتا، جیسے سگے بیٹے کو وراثت ملتی ہے باپ کی، منہ بولے بیٹے کو بھی وراثت ملتی اور وہ دوسرے بھائیوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا، جبکہ اسلام میں اس نظریے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو عرب میں رواج ہے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹے کی طرح ہے، اس رسم کو، اس سوچ کو ختم ہونا چاہیے۔ ہم لوگ رسم ختم کرنے کے لیے فقط تقریر کر دیتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے رسم ختم کرنی ہو تو اپنے گھر سے اس رسم کے توڑنے کا آغاز کیا جائے۔ رب نے اپنے محبوب کے گھر سے اس رسم کے توڑنے کا آغاز کرایا۔ زید بن حارثہ کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا، تو حضور نے اپنی پھپھی کے گھر حضرت زید بن حارثہ کی شادی بھی کرائی، یعنی حضور کی کزن پھپھیر حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں آئی۔ یہاں تک بھی لوگ کیا کہیں گے کہ نظریے کا رد ہوا کہ اپنے غلام کو پھپھی کی گھر سے رشتہ لے کے دینا، لیکن اگلی بڑی بات یہ تھی کہ حضرت زید بن حارثہ نے حضور کی پھپھی کی بیٹی کو دی طلاق، جن کا نام تھا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ نے آرڈر دے دیا محبوب اس عورت سے اب آپ شادی کیجیے، سرکار کو حکم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس عورت سے شادی کرنی تھی۔ زمانے کے تانوں کا پہاڑ اپنے سر پر گرانے کے مترادف تھا، کیونکہ لوگ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے تھے۔ سگا بیٹا ہو تو اس کی بیٹی بہو بنتی ہے، جس کو پنجابی میں نو کہتے ہیں، اور نو سے سسر نکاح کرے، کتنا بڑا معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا کہیں گے میں بڑی انگلیاں اٹھنی تھیں حضور کی ذات اقدس پر۔ آرڈر آ گیا رب کا کہ رب نے فرما دیا محبوب زینب بنت جہش سے تم رشتہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں پہ دشمن کثیر تھے اور حضور کی ذات پہ تانے دینے والے کثیر تھے، یعنی حضور کی خوبی کو بھی خوبی نہیں کہتے تھے، اس زمانے میں رب نے یہ عمل حضور سے کرایا، صرف اس واسطے بھی کہ یہ رسم بھی ٹوٹے اور ساتھ لوگ کیا کہیں گے کا نظریہ بھی ٹوٹ جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے زینب بنت جہش سے رشتہ کیا، لوگ کہتے رہے، لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ یہ نبی بنتے پھرتے ہیں معاذ اللہ، انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ جب لوگوں نے تانے دیے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے تانے کا رد اس آیت میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کون کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بہو سے شادی کی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے نبی تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، مطلب حقیقی باپ مردوں میں سے کسی کے ہیں نہیں۔ جب مرد بیٹا حضور کا نہیں تو بہو کہاں سے آ گئی؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے رد کیا ان کا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہو ہے ہی نہیں حضور علیہ السلام کی، منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو بنتی ہی نہیں ہے۔ وہ اس اعتبار سے رب ذوالجلال نے رد کر دیا۔ حضور کے بچے تھے بیٹے، لیکن وہ بچپنے میں فوت ہو گئے، مردانگی کی عمر کو پہنچے ہی نہیں۔ تو اللہ کریم نے اس آیت میں اس کا رد کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ اقدس سے اس سوچ کا بھی رد کرا دیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
بالکل یعنی اس سوچ کا رد کیا۔ اور پھر میں اختصاراً بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ سرکار نے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دیں، یک کے بعد دیگرے، ایک بیٹی کا انتقال ہوا، پھر دوسری بیٹی دے دی۔ کون سا عموماً ہوتا ہے، لیکن کتنا جگرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت عثمان حضور کے خادم، حضور کے مرید، حضور کے شاگرد، حضور کے امتی، اپنی بیٹی کا رشتہ حضور علیہ السلام نے ان کو دے دیا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی اور جگر کا ٹکڑا سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دیا، اور اس حالت میں رشتہ دیا کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ذاتی مکان نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی جائیداد نہیں، اور سرکار نے پوچھا تھا علی شادی کس سے کرو گے، کوئی پیسے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حال میں ایسے شخص کو رشتہ دینا، لوگ کیا کہیں گے، تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس مقام پہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن رب کے محبوب نے رشتہ دے کے بتایا کہ ہم اس سوچ کو نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رشتہ مناسب تھا کیونکہ مشورہ رب کی طرف سے تھا، تو حضرت علی سے رشتہ کر دیا حضور علیہ السلام نے، اور حضرت علی نے اپنی زرہ بیچی، اور جنگ میں لوہے کا جو لباس پہنتے ہیں زرہ بیچی، اور اس پیسے سے حضرت علی نے شادی کی تھی۔ تو یہ ہے صورتحال کہ ہم نے زندگی ساری، بچہ پیدا ہو گیا، ہم نے جھوٹی موٹی الٹی سیدھی کئی رسمیں کی، فقط کس خاطر لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ کہیں موت فوت کا معاملہ ہو گیا خدا نخواستہ، گھر کے سربراہ نے قرض لے کر، ناجائز قرض لے کر اس موت فوت کو نبھایا، فقط اس سوچ پر کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ شادی کا موقع آ گیا، شادی کے موقع پر گھر کا سربراہ لاکھوں کے قرضے کے نیچے بیچارہ دب گیا، بڑھاپے کی عمر میں وہ اگلی زندگی ساری قرضے اتارنے پہ گزار دی اس نے، فقط کس خاطر سب کچھ کرتا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے سوئم کیا جس کو کل کہا جاتا ہے، تو اس نظریے سے کہ لوگ کیا کہیں گے، 40واں کیا تو اس سوچ پر کہ لوگ کیا کہیں گے، برسی منائی تو اس سوچ پر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اکثر مقامات پہ جاتے، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سوئم کا پروگرام ہو یا 40ویں کا پروگرام ہو، خاص مقصد تو وہاں پہ ایصال ثواب کرنا، پڑا بہت کم جاتا ہے جس کو ایصال ثواب کی کرنا ہے، لیکن مقصد شوشہ دکھاوا اور اس معاملے کو بہت زیادہ اپنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ خدا نخواستہ یہ رمضان المبارک کے اندر کسی کے گھر ایسا موقع بن جائے تو رمضان کے دن دہاڑی میں بھی جب اس وقت لوگوں کو کھانا کھلانا حرام ہے، لوگ اس موقع پر بھی دیگیں پکا کر کھلائیں گے، اور کہنے پر صرف اور صرف یہ جواب ملے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے کل پہ روٹی بھی نہیں دی، اور روٹی اس وقت کھلائی جا رہی ہے جہاں بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملے گا۔ اور اس مقام پر بھی ہم نے اپنی سوچ کو لوگ کیا کہیں گے کہ نظریے کے تحت اپنی زندگی ساری کی ساری برباد کر ڈالی۔ ایک حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ نے سید عائشہ سے کہا تھا ایک نصیحت کرو، اور ساتھ ہی کہہ دیا تھوڑی مختصر کرنا۔ وہی مختصر نصیحت 2 جملے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو نصیحت کی امیر معاویہ کو وہ کیا تھی؟ کہا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس۔ فرمایا جس بندے نے رضائے خدا کو ڈھونڈا، چاہے لوگ اس میں ناراض ہی کیوں نہ ہوئے، فرمایا رب اس کو اپنے سپردگی میں لے لے گا اور اس کو کسی مقام پہ ڈگنے نہیں دے گا۔ لوگوں کی ہر تکلیف کے مقابلے میں رب اس کا حامی و ناصر بن جائے گا جس نے رضائے خدا کو لوگوں کے مقابلے میں پسند کیا، کہ لوگ جو کہتے رہے، اس نے کہا نہیں رب راضی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا آپشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے فرمایا کہ من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جس نے کہا کہ لوگ راضی ہو جائیں، اور اس موقع پر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ رب ناراض ہو رہا ہے، فرمایا جس نے یہ دیکھا وکلہ اللہ الی الناس، اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ اب لوگ نہیں سنبھال سکیں گے، لوگ اسے بے عزت بھی کریں گے، لوگ اس کی عزت کا تحفظ نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا شادی کے موقع پر لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہم 7 10 ڈشیں بھی بنا لیں، کھا کے جانے والے کبھی تعریف نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی برا بھلا کہتے جائیں گے،
اور کبھی یہ بھی دیکھا کہ کسی اللہ والے کی درگاہ سے کسی نے روٹی کا خشک ٹکڑا پانی کے بھری ہوئی دال سے بھی کھایا، واپس آ کے شکوہ کرتا ہے؟ کوئی شکوہ نہیں کرتا، لوگوں کو خوشی سے بتاتا ہے کہ لائن میں گھنٹہ کھڑا رہا، دھکے کھائے، آگے جا کے بڑی قسمت تھی کہ مجھے لنگر نصیب ہو گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی سوچا تمہارے ولیمے کے 10 کھانے کھا کر لوگ شکوہ کرتے ہیں اور باب فرید کے لنگر کی سوکھی روٹی کھا کر بھی لوگ جو ہے اپنے لیے تعریف کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ گھر میں جو ولیمے پہ پکا تھا وہ لوگوں کے لیے پکا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، رب نے لوگوں کے سپرد کر دیا۔ اب لوگوں نے تو اس پہ تانے دیے، اور جہاں خانقاہ پہ پکا وہ رب کی رضا کے لیے پکا، وہاں پہ رب ذوالجلال نے اپنی طرف سے عزتیں اور برکتیں اس میں پیدا فرما دیں۔ لہٰذا اپنی زندگی سے یہ لفظ نکال دو اور زندگی اسی اعتبار سے گزارو کہ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، رب کیا کہے گا، رب کا رسول کیا فرمائے گا، اس جواب کو ذہن میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔